سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ وبحمدہ قال الله تعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وآله الف مرة اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وبارك وسلم أما بعد. دیکھیں بھائی، جب کسی چیز کو پہچانا جاتا ہے تو اس کے نام سے نہیں بلکہ اس کے صفات چاہیے. اس کے لیے نام ہے لیکن وہ صفات موجود نہیں تو حقیقت میں وہ چیز ہوتی نہیں ہے، اس کو آدمی تسلیم نہیں کرتا. یہ ایک قانون ہے اور اصول ہے. یعنی شہد ہے، شہد لیں آپ، شہد کی بوتل بھی لیں، لیبل بھی لگا دیں، لکھ بھی دیں اس پہ شہد. اب تسلیم آپ اس کو کب کریں گے؟ شہد اس کے نام سے تو تسلیم نہیں کریں گے. اس شہد کی بوتل میں وہ شہد بند ہو گیا تب بھی ہم اس کو شہد تسلیم نہیں کریں گے. عنوان تو ہے اس کا. جب تک کہ اس شہد کی صفات اس میں موجود نہیں ہوں گی. سمجھا گی بات؟ مثال کے طور پر شہد لیا ہم نے، بھائی شہد ہم نے دیا ہے، میں آپ کو تحفہ دے رہا ہوں. آپ نے کھولا، اب پورا آپ کے ذہن میں یہ ہے کہ شہد کو میں کھاؤں گا تو طبیعت میں تو آپ کو وہی بالکل رجحان اس طرح کہ مٹھاس چاہیے. میں اپنی شہد میں ڈالوں، چائے میں ڈالوں، چائے میٹھی ہوگی، یہ مطلب ہے. اور جب آپ نے شہد کو کھول کے چاٹا، بالکل نمکین پھیکا، کچھ بھی نہیں اس میں، آپ فوراً کیا کہیں گے؟ یار یہ تو شہد نہیں ہے. سی بات سمجھا گی؟ بات مانیں گے آپ؟ نہیں یار، شہد کی بوتل میں اس کا رنگ بھی ہے، دیکھو مکھی کی تصویر بنی ہوئی ہے، پیور ہے یار، بنگال سے ہے، یمن سے ہے، یا پہاڑوں سے ہے. ہاں کہیں گے نہیں بھائی، میں نہیں مانتا اس کو شہد، کہ اس میں وہ صفت ہی نہیں شہد والی. ہو گیا سے دودھ لے لیں آپ، رنگ بھی ہے، سب کچھ نظر ہے دودھ کے اندر، چیز بھی ہے، لیکن جب اس کو پینے لیں گے تو اس میں دودھ کا ذائقہ نہیں ہے. کہیں یار یہ کیا دے دیا؟ دودھ تو نہیں لگتا یار، چائے خراب کر دی میری یار، میرا تو ذائقہ خراب ہو گیا. کہتے ہیں یار سفید دم سب کچھ ہے. کہتے ہیں نہیں، اس کو ذائقے نہیں، مٹھاس نہیں، میں اس کو تسلیم نہیں کرتا. یہ دودھ ہے. یہ قانون ہے نا بھائی دنیا کا. پھول ہے، گلاب کا پھول آپ نے دیکھا. اب پھول نام لیتے ہمارے ذہن میں کیا چیزیں آئیں گی؟ سب سے پہلے کیا آئے گا؟ خوشبو آئے گی نا، پھر اس کی خوبصورتی، پھر اس کا حسن. جیسے شاعر تو اپنی محبوبہ کو پھول ہی کہتے رہتے ہیں. 21 سال میں کہتے گلاب کا پھول ہے، ان کی آنکھیں ایسی ہیں، ان کے کہتے ہیں نا پنکھڑی گلاب کی سی ہے. ناز کی ان کے رب کے کیا کہیے، پنکھڑی گلاب کی سی ہے. اپنے محبوب کو کہہ رہا ہے کہ یار ان کی ہونٹیں کتنے نازک ہیں کہ جیسے پھول کی پتیاں ہوں. تو صفت ہے پھول کی، حسن بھی ہے، خوبصورت بھی ہے، نزاکت بھی ہے، سارا کچھ ہے.
میں آپ کی شکل دے دوں، سب سے پہلے آپ اس کو کیا کریں گے؟ ہاتھ میں لے کے، خوشبو ہی نہیں ہے اس میں تو آ رہی بدبو اچھی خاصی، ٹھیک پھول ہے یار، یہ کیا تم دے رہے ہو مجھے؟ یہ تو اصل پھول ہے، کہتا ہے پھول ہی نہیں مانتا۔ تو مختصری جب میری بات آپ سمجھ گئے تو بہت سی مثالیں ایسی ہیں، ہے نا ایسی۔ تو یہ جو ہے صفت پہ پہچانی جاتی ہے ہر چیز، جب تک صفت میں انسان ہے۔ تو اللہ نے ساری مخلوق پیدا کی ہے، خالق السماوات ہے، ارض ہے، تو ساری مخلوق کو پیدا کی ہے۔ مخلوق کا یہ حال ہے، تو جو اشرف المخلوق ہے اس کا کیا حال ہوگا مجھے بتائیں؟ ہوگا نہیں حال، وہ تو عظیم تر صفات میں منصف ہوگی۔ تو ایک شہد میں صفت ہے، ایک دودھ میں صفت ہے، ایک پھول میں صفت ہے۔ تو مجھے بتائیں جس کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اشرف مخلوق کو بلا کے بھیج رہا ہے اس میں کتنی صفتیں ہوں گی؟ بولے سبحان اللہ۔ بتائیں یہ بے صفتی ہے، اللہ اکبر، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اس میں کوئی صفت نہیں رکھی اللہ پاک نے؟ وہ جس چیز کے لیے اللہ نے 6 کروڑ سجدے کرنے والا آسمانوں پہ اور فرشتوں کا ٹیچر شیطان کو زمین سے نیچے، آسمان سے نیچے پھینک دیا دھکے دے کے، اور فرشتوں کو ان کے آگے جھکا دیا، سجدہ کرا دیا، جنتوں کو بنا دیا، اللہ اکبر، 100 درجے جنتوں کو دے دیا، اور ایسی ایسی چیزیں بنا دی جس مخلوق کے لیے، تو اس میں کوئی صفت نہیں ہوگی دوست؟ کوئی صفت ہوگی یا نہیں ہوگی؟ نہیں۔ تو جب ہم اللہ کے پاس جائیں گے تو ہمیں کس نام سے، ہمیں یہ دیکھ کے پہچانیں گے کہ 2 آنکھیں 2 کانیں میری مخلوق ہے، کس چیز سے پہچانے جائیں گے وہاں ہم؟ مجھے بولو۔ ماشاء اللہ، بات سمجھ جاتے ہیں میرے سے، دیکھیں سمجھ آ گئی بات، ٹھیک ہے نا؟ اگر وہ صفت نہ ہوئی، ہم نے شہد کی ایک ہی صفت لی ہے، رنگ بھی ہے، شیشی بھی ہے، مکھی بھی ہے، سب کچھ ہے۔ اگر ہم وہاں پہنچ گئے اللہ کے دربار میں اور جانے کے پاس وہ کھڑے ہوئے تو کہے یہ بندر کہاں سے آ گیا؟ جی میں تو جناب مخلوق اشرف مخلوق ہوں، میں تو یہ جناب میں حاجی صاحب ہوں، تو میں تو فلاں صاحب ہوں، تو میں یہ جی میں نے فلاں کیا تھا دنیا میں فلاں۔ کہتا صفت چاہیے مجھے تیری، جو صفت میں تیرے اندر جو رکھی تھی اس میں کوئی صفت مجھے نظر نہیں آ رہی، ایک صفت نظر نہیں آ رہی۔ میرے بھائیو یہ مذاق کی بات نہیں ہے، جس کو مذاق نہ سمجھنا، کیونکہ یہ مجلس ایسی ہے، حقیقت بتا رہا ہوں۔ واللہ یہ 3 منٹ پہلے سارے خیالات میرے ذہن میں اللہ نے ڈالے، کوئی کتاب نہیں پڑھی، کوئی حدیث نہیں پڑھی، کچھ ایسا نہیں کیا۔ 3 دن پہلے 3 منٹ 4 منٹ اللہ تعالیٰ اچھی بات جس سے میری اصلاح ہو۔ پہلے میں اپنی اصلاح چاہتا ہوں، سیدھی بات ہے، میں بھی اپنی اصلاح کروں۔ جو دوست ساتھی ہیں، 5 ہیں، 10 ہیں، 15 ہیں، بڈھے ہیں، جوان ہیں، سن رہے ہیں جو نہیں سن رہے ہیں، مجھے اس سے کوئی پتہ، میرا کچھ سے تعلق نہیں ہے۔ میرے آگے تو ایک آدمی سنے گا تو میں سمجھ اللہ تعالیٰ کل یہی میری بخشش کا ذریعہ ہوگا، بس 1 لاکھ کا مجموعہ اور سب تماش بین ہوں، مجھے بتائیں، مزے کرنے آ رہے ہیں، کوئی روٹی کھانے کے چکر میں آ رہا ہے، کوئی کسی چکر میں آ رہا ہے، اور بیچارہ تقریر کر رہا ہے، اور 1 لاکھ کا مجموعہ صورت تماشا ہو، اس نے وقت ضائع کر دیا اس شخص کا، کر دیا نہیں کر دیا۔ لیکن ایک آدمی ایسا موجود ہو تو دل درد لے کے دل میں بیٹھا ہے کہ مجھے کوئی چیز سمجھا دے تو میں عمل کر لوں، دونوں کا کام بن گیا۔ تو کبھی جھانکی نہ دیکھا کریں لوگ کم ہیں، زیادہ ہیں، وہ نہیں ہے، یہ نہیں ہے، نہیں۔ اسی کو کہتا ہے کہ اللہ جس کو چاہے ہدایت عطا فرماتا ہے، اللہ جس کو چاہے ہدایت، جن کو ہدایت عطا فرماتے ہیں ان کو ایسی مجالس کے اندر، جس کو ایکسٹمپور مجالس ہیں، یہ بالکل ایکسٹمپور، یعنی وہ آدمی آپ سے مخاطب ہے، نہ کوئی حدیث پڑھتا ہے، نہ قرآن پڑھتا ہے، نہ کوئی علم کا دعویٰ کرتا ہے، کسی قسم کا نہیں، لیکن بات وہ کرتا ہے جو قرآن و حدیث کی ہوتی ہے۔ نہیں بات سمجھے؟ صحیح کہہ رہا ہوں، غلط کر رہا ہوں؟ جو کہ غلط انگلی کھڑا کر دیا کریں تاکہ پھر اس کی تصحیح کروں، میں بھی آپ کا انسان ہوں، یہ کلاس ہے۔ تو یہ بات نے اتنا فکر دیا، حقیقت ہے کہ کل جب میں مر گیا تو یہاں میں کھڑا ہوں گا اللہ کے دربار میں، اب یہاں دھوکا شیطان کا، اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ شیطان کیا کام کرتا ہے کہ تمہیں اس سوچ پہ آنے ہی نہیں دیتا۔ بھائی شہد ہے، آپ نے لیا شاید، اس میں مٹھاس نہیں ہے، ہاں بھائی صحیح ہے، تو اس کے اندر جو کمی ہے وہ پورا کر دو، وہ کیا بن جائے گا؟ شہد، اس کی وہی قیمت ہو جائے گی۔ پھول ہے، اس میں خوشبو نہیں ہے، اس میں خوشبو ڈال دو، پھول کیا بن جائے گا؟ زینت بن جائے گی، وہی پھول بن جائے گا۔ دودھ ہے جس کو ہم پھینکنے والے تھے، اس میں وہ صفت ڈال دو، وہ کیا بن جائے گا؟ آدمی ہے، اشرف مخلوقات ہے، اگر اس میں وہ صفات نہیں ہے، وہ صفت موجود نہیں ہے، وہ صفت ڈال دو،
تو سردار بن جائے گا، جنت کا حقدار بن جائے گا، اللہ کا محبوب بن جائے گا۔ تو یہاں ایک سوچ ہمیں پیدا کرنی چاہیے کہ ہر وقت ہمیں یہ فکر ہونی چاہیے کہ یار جو صفات اللہ نے مجھ میں پیدا کی ہیں اس میں کوئی کمی تو نہیں ہے، بولے سبحان اللہ۔ یہاں پہ بٹھاتا کون ہے شیطان؟ یار نماز تو پڑھ لیا نا تو نے، یا فلاں کام تو نے کر لیا نا، یار یہ تو ہو گیا نا، یا ذکر تو نے کر لیا نا۔ بالکل نہیں، بالکل نہیں۔ بہت بڑی چیز ہے اس انسان، آپ سے بہت بڑا حساب ہوگا ہمارا، جو اتنا بڑا دربار حشر کا لگے گا، اللہ کا تخت بچھے گا، میزان بنے گا، اور وہاں کھڑے ہوں گے فرشتے اور فیصلے ہو رہے ہوں گے۔ بس اسی بات پہ کس نے حاجی کیا تھا نہیں کیا، کس نے نماز پڑھی تھی نہیں پڑھی تھی؟ نہیں بھائیو، اللہ تعالیٰ نے جو صفت ہمیں دی ہیں اور جنہوں نے صفات کو قائم رکھا، اس صفت پہ قائم رہے، انہی صفات کے ساتھ قبر میں چلے گئے، وہ لوگ کامیاب ہو گئے۔ دوسری چیز کہ ہم اس صفت کو لا سکتے ہیں نہیں لا سکتے، یہ کیسے ہو سکتا ہے بھائیو؟ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے جس طرح تین چیزیں ہیں ہمارے پاس، عقیدہ، ایمان، یہی تھا جو جبریل السلام نے بتایا کہ بھئی کیا ہے یہ دین، کیا ہے اسلام۔ اس کے بعد کیا ہے؟ اعمال، اسلام کرتا ہے۔ عقیدہ ہمارا آ گیا، اللہ کو مانتے ہیں، اللہ کے رسول کو مانتے ہیں، کتابوں کو مانتے ہیں، آخرت کو مانتے ہیں، ہے نا۔ اس کے بعد اعمال بھی آ گیا، الحمدللہ عمل ہم کرتے ہیں، تو یہ بند ہو گیا دین؟ نہیں۔ اگلا چیز کیا ہوتا ہے؟ مرتبہ احسان۔ اس پہ جو ہے تقریباً آپ یہ سمجھ لیں کہ 99.9 لوگوں نے یہ چھوڑ دی بات۔ اس پہ کیا کہتے ہیں؟ یہ اللہ بڑا غفور رحیم ہے۔ کتنا بڑا دھوکہ ہے، کتنا بڑا دھوکہ ہے، یا کوئی بات نہیں۔ ایسے تو اور بھی لوگ آگے لے چلے، نہیں 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 یار میرے پیر نے پیچھے ہاتھ مار دیا، بس تو میرے ساتھ ہی جائے گا، بخشا بخشا، یہ کوئی بات نہیں۔ دیکھیے اصل چیز کیا ہے؟ مرتبہ احسان کیا ہے؟ مرتبہ احسان کیا ہے؟ وہ یہی ہے کہ اپنی صفات کو انسان پہچانے، اپنی صفات کا احساس کرنا۔ جیسے کہ ہم کہتے ہیں نا آج دکان پہ اتنا کاروبار ہوا، اتنا نیک ہوا، آج اتنا ہمارا گھاٹا ہوا ہے، اتنا فائدہ ہوا ہے، آج یہ چیز بکی ہے۔ کوئی دکاندار ایسا نہیں ہوگا چھوٹے سے لے کے بڑا تک تو شام کو بیٹھ کے وہ اس چیز کا اپنے دل میں حساب نہ کرتا کہ آج کتنا ادھار دینا تھا، کتنا لینا تھا۔ کوئی بھی نہیں ہوگا ایسا کہ جیب میں پیسے ڈالے تاکہ خرچ کر دیے، نہیں۔ اس کو کل دکان کھولنے سے پہلے خیال ہوتا ہے کون سا مال بکا ہے، کون سا نہیں بکا، کیا میں نے ڈالنا ہے، اور یہ چیز۔ تو ہم اتنے ڈفر کیوں گے کہ ہم نے، شیطان نے اور نفس نے وہ احساس ہمارا ختم کر دیا کہ تم نے ایک اللہ کو جواب دینا ہے، اپنا حساب دینا ہے، اور تم اپنے آپ کو بس فارغ سمجھو، تم بخشے بخشایا کچھ نہیں ہو، بے شک تم کچھ بھی ہو۔ تو ہمیں وہ مہلت ہی نہیں دیتا کہ ہم اپنی صفات میں کمی دیکھ کے اس کمی کو پورا کر رہے ہیں۔ اللہ بس یہ کام ہے کہ جو ہم دیکھتے ہیں کسی مجلس میں جاتے ہیں، کسی اللہ والی بات سنتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، اور سب سے پہلے یہ کہ شیخ ہونا چاہیے۔ شیخ ہوتا ہی اسی کام کے لیے، شیخ کی ڈیوٹی ہی یہی ہے، اور مرید کا فرض یہی ہے کہ اپنے شیخ سے اپنے عیبوں کو بتائے، اپنے چیزوں کو بتائے، اور شیخ کا بھی فرض یہ ہے کہ ان کے چیزوں کو دیکھے، اس میں کمی کیا ہے، ان کمی کو اوپر تک لائے۔ یہ دوستی ہے، ایک اللہ کے لیے دوستی کہا جاتا ہے۔ شیخ مرید جو ہے نا، یہ اس لیے نہیں ہے کہ بھائی اور کوئی مقصد سمجھے، نہیں، یہ ایک ایسی دوستی اللہ نے کہا یہ میری وجہ سے دوست ہوئے، میری وجہ سے انہوں نے اپنے آپ کو قریب کیا ہے، میری وجہ سے انہوں نے محبت پیدا کی ہے۔ تو اللہ کہتا ہے میری وجہ سے جو محبت کرنے والے شخص ہیں الحمدللہ بے حساب جنت میں جائیں گے۔ یہی درجہ دے دیا اللہ نے، کیونکہ دونوں بیٹھ کے فکر کرتے ہیں، اپنے اعمالوں کو دیکھتے ہیں، اپنی صفات کو دیکھتے ہیں، اپنے آپ کو پہچانتے ہیں۔ بہت ہی ضروری چیز ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب جہاں ہم دیکھیں بھائی ہماری کمی ہو رہی ہے تو اس کمی کو کیا کیا جائے؟ اب بہت سی چیزیں ہمارے میں جو مجموعہ ہے، مومن جو ہے تو بڑی ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات صائمین والصائمات۔ دیکھیں اللہ نے کتنے درجے بیان فرمائے ہیں، ہلکی ہلکی صفات بیان فرمائی اللہ تعالیٰ، اور بھی قرآن کے اندر بڑی بڑی صفتیں بیان فرمائی ہیں مومنین کے الحمدللہ کہ یہ ہے مومن، مومن یہ ہوتا ہے، مومن فلاں ہوتا ہے۔ ہم سب بائی پاس کر جاتے ہیں، بس چند چیزیں ہم نے رکھ لیں کہ بس مومن یہی ہوتا ہے، اس کے علاوہ اور کوئی ہمیں توجہ کرنے کی ہمیں ضرورت ہی کوئی نہیں اس چیز کی۔ موت بہت خطرناک چیز ہے، یاد رکھو،
بہت ہی زبردست چیز ہے کہ جو ہر وقت انسان کے ساتھ ہے، ریٹرن، واپس جانا، اپنے اصل گھر میں ہمیں پہنچنا ہی پہنچنا ہے. سوال ہی پیدا ہوتا ہے ہم اس دنیا میں ہمیشہ رہ سکیں. خود ہمارا جسم بتا رہے ہیں، حالت بتا رہے ہیں کہ ہم پتہ جا کہاں رہے ہیں، کس طرف ہماری منزل ہے. ہر حالت میں ہم نے جا کے اس قبر میں لیٹنا ہے. دنیا کی کوئی طاقت نہیں ہے جو ہمیں وہاں سے روک سکے. یاد رکھیں، آج بچپن ہے، کل جوانی ہے، اس کے بعد بڑھاپا ہے، بڑھاپے کے بعد اور بڑھاپا، پھر اس کے بعد پھر آخر اس کے بعد قبر آتی ہے. اور اتنی تیزی کے ساتھ ہے کہ اپنی زندگی میں ہم نے یہ چیزیں ایسی دیکھی ہیں کہ درخت اٹھتے ہیں، بڑھتے ہیں، ہرے ہوتے ہیں، پھل دیتے ہیں، سوکھتے ہیں اور پھر زمین میں جا کے ختم ہو جاتے ہیں. میرے بھائیو، موت کی فکر کرنی چاہیے. اپنی صفات کو دیکھے آدمی کہ بھئی مجھ میں کمی کیا ہے. اللہ تعالیٰ نے جو مجھے پوچھے گا تو نہیں کام کیا یا نہیں کیا. دیکھیں ایک صفت میں آپ کو بتاتا ہوں جو سب میرے ذہن میں ہے، اللہ نے میرے ذہن میں نہ لیا. بہت بڑی ایک مومن کی صفت ہے دوستو. کیا یہ حدیث سنا سکتا ہوں آپ کو، بلکہ نبی کریم شان مبارک میں جو ساری صفات میں سب سے نمایاں صفت یہی تھی. یہ آپ کو بتا دوں، شان ہے آپ کی. قرآن اس پہ فخر کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس پہ فخر کرتے ہیں، اس بیان کرتے ہیں پورے قرآنوں میں، حدیثوں میں سجا دیا. اور اس کی جو مثالیں ہیں صحابہ کرام کے اندر پیدا کر کے سامنے لوگوں کو دکھا دی. وہی کیسی صفت ہے، بہت نمایاں تھی. تو وہ تو ہمارے اندر ڈیفینیٹلی ہونی چاہیے، ہر حال میں ہونی چاہیے وہ صفت. وہ کیا چیز تھی؟ یہ کیوں اس لیے میں کہہ رہا ہوں، میں اور آپ ہم اسٹوڈنٹ ہیں الحمدللہ. اور دیکھیں نا، یہاں ہر قسم کے اس مسجد میں واعظ ہوتے ہوں گے، کتابیں پڑھی جاتی ہیں، مولانا بھی آتے ہیں، جمعے کی تقریریں ہوتی ہیں، الحمدللہ سب کچھ ہم سنتے ہیں. لیکن جو باتیں میں آپ کو کر رہا ہوں نا، یہ باتیں کچھ اور ہیں. جسے بتا، یہ باتیں کچھ اور ہیں، یہ کچھ اور چیز ٹچ کرتی ہے انسان. ٹن سے آواز آتی ہے اندر سے، وہ ٹچ کرتی ہے چیز. ٹھیک ہے، وہ بھی سب صحیح ہیں. بہت قیمتی باتیں جو ہم سنتے ہیں، بہت ضرورت ہے ان باتوں کی، 100% ضرورت ہے اس کی بھی. لیکن اس کی بھی بہت سخت ضرورت ہے. جی میں آپ کو بتا رہا ہوں، بہت سخت صورت ہے. ایسا نہ ہو کہ قرآن ہمارے منہ پھینک دیا جائے، ایسا نہ ہو کہ ہماری نمازوں کو بنڈل کر دیا جائے. بہت ضروری ہے. وہ کیا صفت تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہر مومن میں ہونی چاہیے؟ وہ صفت تھی اللہ کی مخلوق پہ رحم کرنا. بولے سبحان اللہ. سب سے بڑی صفت، نمایاں صفت تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ کی مخلوق. مخلوق کون ہے؟ یہی نہیں ہم جو جاندار ہیں. مخلوق تو یہ ایک پتنگا بھی ہے، ایک کیڑی بھی ہے، ایک پرندہ بھی ہے، ایک پھول، یہ جو ہے ہر چیز جو اللہ کی ہے جاندار آپ کو نظر آتی. چھوٹا سا کیڑا بھی ہے، ساری کیا چیز ہے؟ وہ کھاتی بھی ہے، پیتی بھی ہے، الحمدللہ اس کو اولاد بھی ہے، اس کے معاملات بھی ہیں، سب کچھ اس کے موجود ہیں. ایک اس کی دنیا ہے، اس کے اندر باتیں بھی کرتی ہے، وہ درود بھی پڑھتی ہے اور ذکر بھی کرتی ہے. مثال ہے حدیث میں. قرآن بتا رہے آپ، وہ تو ایک تو بڑا نبی جناب اور شانوں والا نبی جس کو اللہ نے ایک عجیب شان دی کہ ہوا اس کے ساتھ چل رہی ہے، تخت اس کے ساتھ چل رہے ہیں، جنات اس کے ساتھ چل رہے ہیں، پرندوں کی غوروں کی قطار اس کے اوپر چل رہی ہے، ہوائیں اس کو اٹھا کے لے کے جا رہی ہیں. کیا شان تھی، ہے نا؟ تو اس اتنی بڑی شان والے کے مقابلے میں ایک چیونٹی کی کیا قیمت ہے؟ مجھے بتائیں، کوئی قیمت ہے اس کی؟ ہمارے نزدیک تو کچھ بھی نہیں ہے. لیکن وہ اگر مخلوق تھے تو چیونٹے بھی اللہ کی مخلوق ہے. اللہ نے مثال دی ہے قرآن کے اندر کہ اتنی شانوں والی جس کے ساتھ یہ سب کچھ چل رہا ہے، اس کا مطلب نہیں ہے کہ میں اس کو بھول گیا ہوں. اس کو بھی میں نے پیدا کیا ہے، اس کو بھی رزق دیتا ہوں، اس کے بھی گھر بار ہیں، اس کی بھی سنتا ہوں، اس کے ذکر کو بھی سنتا ہوں. تو رہا ضائع کر جائے گا اپنے ذکر کو، یہ وقت ضائع نہیں کرے گی. جس چیز پہ اس کو لگائے ذکر ضرور کرے گی. قرآن مثال دے رہا ہے آپ. تو وہ بے نیاز کو چل رہے ہیں جناب، ان کے لشکر چل رہے ہیں اور ہوائیں اڑ رہی ہیں اور جناب ایک مجمع ہے. اب قرآن پڑھتے ہیں نا تو ادھر سے چیونٹی دیکھتی ہے اپنی نکلی بل سے نکل کے، کہتی ہے کہ او ہو سلمان کا لشکر آ گیا بھائی. اپنی چیٹی کو آواز مارتی، بچو بچو، یہ تو ظلم نہ کر دے، ہمیں پیس نہ دے. یہ تو سبحان اللہ، وہ تو سنتے تھے. اب قرآن کو کیا حضرت سلمان نے بات سنی، نبی تھے نا، آپ مسکرا پڑے اس کی بات میں. سبحان اللہ، کیا شان سے اللہ نے کس سے بیان فرمایا. یہ نہیں کہ چھٹی کیا مسکرا پڑے اور اس کا سب لشکر کو بھول گئے، ساری مخلوق کو بھول گئے، سب رتبوں کو بھول گئے اور مخاطب اس چیونٹی کی طرف ہوتے ہیں. سبحان اللہ.
تو کوئی وقت ہے یا نہیں اس کی؟ ہم میرے اور آپ کے نزدیک ہے، آدمیوں کی کوئی نہیں ہے. ہم آدمیوں کو کچھ نہیں سمجھتے. ہم کہتے ہیں اپنے آپ کی کیا ہے؟ مومن. مومن کی صفت ہے. شہد کے اندر صفت ہو سکتی ہے، پھول میں صفت ہو سکتی ہے، دودھ میں صفت ہو سکتی ہے. تو مجھے بتائیں مومن کی کوئی صفت نہیں ہوگی؟ مومن بھی صفات کے ساتھ بنتا ہے. اگر اس میں صفت نہیں ہے وہ حقدار نہیں ہے اس کا مومن کہا جائے یا مومنات کہا جائے. یہ دھوکے میں ہم بہت بڑے. میری بات سچ سمجھ رہے ہیں آپ نہیں سمجھ رہے؟ سب سے بڑا دھوکہ ہے، سب سے بڑا دھوکہ ہے کہ ہم کہتے ہیں پر ہم مومن ہیں. یہ اللہ قرآن بتاتا ہے کہ یہ پردہ اٹھ جائے گا تیرا، تو ہے کیا میرے سامنے؟ تیرے ہاتھ گواہی دیں گے کہ مومن نہیں ہے، تیری ناک گواہی دے گی. بات کی گواہی تو بعد میں چلیں گی. تیرے اجزاء سے میں گواہی یہ لوں گا سب سے پہلے کہ جھوٹ بولتا ہے، یہ مومن نہیں تھا. کہ ہم سے تو غلط کام کرا تھا، جو صفات تھی ہمارے سے اس نے کام ہی نہیں کرایا. تو نے تو نگاہ کی صفت ہمیں دی تھی، اس بندے کو دی تھی. اس کی صفات ہی نگاہ کی کچھ اور تھی. اس نگاہ سے تو اس نے کام ہی کچھ اور لینا تھا. تو اس نے تو بڑے عجیب کام لیے اس نگاہ سے. گواہی کیا دے گی آپ کی نگاہ؟ دے گی نہیں دے گی؟ یہ ہاتھ، یہ انگلیاں، اللہ تو نے ہمیں دیا، اس شخص کو دی تھی تو یہ تو اپنی بنا بیٹھا تھا، لیکن ہماری تو صفت ہی اور تھی. ہمارے سپر جو تو نے کام کیا تھا ان انگلیوں سے وہ تو تھا ہی بہت مختلف، لیکن اس نے تو عجیب کام پہ لگا دیا تھا ہمیں. سو ہماری صفات جو اجزاء ہیں ہم سے غیر ہو جائیں گے کیونکہ اس صفات کو ہم نے ضائع کیا. مومن مجموعہ ہے صفات کے ساتھ. جب صفت نہیں ہوگی تو مومن اور ممات نہیں کر سکتے. تو نمایاں صفت اس میں کیا ہے؟ رحم، مخلوق سے رحم کرنا. ذرا میں اور آپ تو خیر نیک آدمی ہیں، میں ہی اپنے گریبان میں جھاڑ کے دیکھوں کہ کتنا رحم ہے مجھے مخلوق سے، کتنا مجھے ترس آتا ہے. بندوں سے نہیں آتا تو چیٹیوں سے مجھے کیا آتا ہوگا؟ سوا اپنے فنے خانے کے ہمیں تو دوسرا کام ہی کوئی نہیں ہے. لیکن جو مومن ہے آج بھی ہے مومن، سبحان اللہ بولے. یہ نہیں ختم ہو گئے ہیں، نہیں. جو مومن ہے آج بھی ہے مومن. قیامت میں بھی مومن ہوگا، ایک نہیں ہوگا، اربوں کے حساب سے اللہ دکھائے گا کہ دیکھ باصفات لوگ ہیں. اور یہی وہ لوگ ہیں جس کا میں نے قرآن میں تذکرہ کرتا تھا، جس کی میں نے قرآن کی صفات بیان کی تھی. دیکھو آؤ میں اس کو آج رتبہ کیا دیتا ہوں، تم حساب میں اٹکو اور یہ جنتوں کی سیر کرے. کتنے دن ایک ہفتہ کرنے کے لیے؟ چند سال ہیں ہمارے پاس، چند گھنٹے ہیں. یا ان چیزوں کو حاصل کر لیں یا دنیا میں فضول طریقے کی زندگی گزار کے نکل جائیں. جانور کے تو سب جا رہے ہیں. سبحان اللہ. تو میرے بھائی وہ مومن جن کو پکارا جائے گا ہے موجود، چلتے آ رہے ہیں ازل سے، نبی محمد زمانے سے لے کے چلتے آ رہے ہیں مومن الحمدللہ. انہی مومنین کو جو مومن ہیں وہی تو ولی اللہ ہیں. سبحان اللہ. وہی تو مخلوق کی زبان پہ جاری کراتا ہے اللہ تعالیٰ کہ میرے دوست ہیں، انہیں کا نام تو ولی اللہ ہے. وہ جامع صفات بن جاتے ہیں. ان صفتوں جو ضائع ہوتی نظر آتی ہیں اس پہ کوشش کرتے ہیں. اس کوشش کا نام تزکیہ ہے. اس کوشش کو حاصل کرنے کا نام تزکیہ ہے. اسی کا نام تو تزکیہ ہے کہ جو چیز میرے میں کمی ہو گئی ہے، یہ نہیں کمی ہو گئی ہے دبا دو اس کو، اس کی جگہ دوسری چیز ڈال دو. نہیں، اس صفت کی جگہ آپ دوسری صفت نہیں ڈال سکتے. اسی صفت کو آپ کو واپس لانا پڑے گا. آسان ہے بات؟ مشکل ہے؟ ہاتھ کھڑا کریں جو آسان سمجھتے ہیں. جن کو سمجھ آ رہی ہے بات ہاتھ کھڑا کریں. چلو صحیح. ایک آدمی کی سمجھ نہیں آ رہی، وہ سمجھ جائے گا بات. تو بھائی یہ تزکیہ جو ہے جو اللہ والوں کو پا جگہ کرتے ہیں، اس کا مطلب ہے کہ اس صفت کو جو ہے ہم پیدا کرنا چاہتے ہیں جو صفات ہمارے میں نہیں ہے. الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا سائے مشکور ہے. تو نے اس کام میں چل پڑا ہے تو یہ میرا کام ہے کہ ساری صفات تیرے میں واپس کر دوں گا انشاءاللہ. بالکل کرے گا اللہ پاک. پہنچ جائیں آپ کسی میں تو یہ صفتیں میرے میں نہیں ہے، اور یہ آپ نے طریقہ بتایا کہ اس طریقے سے تو یہ صفت واپس لا سکتا ہے. اب میں نے کوشش شروع کر دی، باقی تیری مرضی ہے. جب دربار میں بلائے گا میں تو کہوں گا میں نے تو کوشش کی تھی جہاں تک میں کر سکتا. یہ اور سٹوری بن جاتی ہے. لیکن یہ آدمی کہ نہیں ٹھیک ہے چل رہا ہے جو کام نہیں چلے گا. باجید بستامی رحمۃ اللہ علیہ، مجھے تھوڑا سا قصہ بھی آپ کو سنا دوں. ایک بہت بڑے بزرگ ہیں باجید بستامی رحمۃ اللہ علیہ. بڑے بزرگ کے ہیں، بلکہ سردار ہیں بزرگوں کے. آپ سب جانتے ہیں، دنیا جانتی رہی ان کے بارے میں. سید طائف ہے. ان کا ایک معمول ہوتا تھا کہ وہ سفر کرتے تھے، خرقان پہنچتے تھے. خرقان جگہ ہے، اور جانے کے بعد ان کے ساتھ مریدین بہت ہوتے تھے. جب اس شہر میں پہنچتے تھے قصبے میں تو آپ رک کے بہت اونچے اونچے سانس لیتے تھے.
تو ایک دن مریدوں نے پوچھا کہ حضرت یہ معمول ہمیں کچھ سمجھ نہیں آیا، جو آپ یہ کرتے ہیں کہ سانس لیتے ہیں، یہ سب کچھ ہوتا ہے، یہ تو کرتے ہیں نا لوگ، ان کو نہیں سمجھ نہیں آیا جو مریدین ساتھ تھے، وہی بڑے بڑے اولیاء اللہ ہوں گے. تو حضرت آپ یہ کیوں سانس لیتے ہیں؟ جب بھی اس علاقے میں آتے ہیں اونچے اونچے سانس لینے لگتے ہیں اور آپ کی کیفیت عجیب ہو جاتی ہے. کہتے ہیں بات دراصل یہ ہے کہ اس زمین سے ایک ایسا درویش پیدا ہوگا، سبحان اللہ، ایک ایسا مرد حق پیدا ہوگا کہ وہ مجھ سے میرے درجے میں 3 گنا آگے ہوگا، کہ جس کی خوشبو اس زمین سے آج بھی میں سونگ رہا ہوں. یہ بڑی بات نہیں ہے. ایک گلاب کا پھول جس زمین سے نکلتا ہے زمین میں بھی خوشبو آنے لگتی ہے. بلکہ مولانا روم کی تو اس پہ باقاعدہ ایک شعر ہے، وہ تو گلاب ہے، اس میں صرف خوشبو کی رکھی ہے. تو جو مومن لاکھوں گلابوں سے افضل ہے کہ اس میں خوشبو نہیں ہوگی. اس مومن کی خوشبو کو سونگنے کے لیے فرشتے آسمان سے نیچے آتے ہیں. میرے بھائیو بہت عجیب خوشبو ہمارے اندر الحمدللہ. اب خوشبو ضائع ہو جائے گی تو پھر گلاب تو نہ رہا، انسان کیسے رہا. تو ان کو اتنے کتنا فرق تھا. یہ بات جو کر رہے ہیں 300 ہجری میں کر رہے ہیں، 300 ہجری میں، اور وہ مرد آہنگ جو تھا پیدا کب ہوا 900 ہجری میں. 600 سال کا فرق ہے، جس کے بارے میں کو خوشبو آج بھی 300 سال 600 سال پہلے آنا شروع ہوگی زمین سے کہ مرد حق آئے گا. الحمدللہ پیدا ہو گئے. ان کا نام تھا ابو الحسن خرقانی رحمۃ اللہ علیہ. آج میرے دوست نے مجھے کہا تھا جی آپ نقشبندی سلسلے کی بات نہیں کرتے کسی بزرگ کی. اللہ تعالیٰ نے آج یہ بات، میں کہ بات تو آپ بالکل صحیح کر رہے ہیں، آپ نے بات جو کی ہے کی اب صحیح ہوگی ایسی بات، لیکن بات کرتا وہی جو اللہ میرے ذہن میں ڈالتا ہے. یہ ان کو جواب دیا. تو بالکل آج اللہ تعالیٰ نے وہی بات میرے ذہن میں ڈال دی ہمارے خاندان نقشبند بزرگوں کی. تو وہ میں بات آپ سنا رہا ہوں الحمدللہ. یہ من جانب اللہ ہی ہے، میں تیاری کوئی نہیں کی اس کی. تو کیا عجیب بزرگ سلسلے کے نقشبندی کے آپ دیکھیں الحمدللہ، جس سے آپ کا تعلق ہے. یہ ہمارے آباء و اجداد ہیں. روز قیامت میں اس کے جھنڈے میں اٹھنا ہے ہم نے. مجھے لگتے ہیں سب مجھ سے بیٹھتے ہیں الحمدللہ، سب اس سے تعلق رکھتے ہیں، ان باتوں پہ یقین رکھتے ہیں. یہ بالکل حقیقی باتیں ہیں دوستو. پردہ اٹھتے ہی یہی لوگ آ جائیں گے آپ کے سامنے سارے کہ بھائی یہ تو ہماری اولاد ہے، اس نے میرے ہاتھ، اس نے تو مجھ سے تعلق پیدا کیا تھا. آ جائیں گے سارے. اب اور کہاں تک آئیں گے؟ ابو بکر صدیق تک آئیں گے. جبھی تو اللہ والے بزرگ فرماتے ہیں کہ بھائی نسبت پیدا کرو، کسی شیخ کا ہاتھ پکڑ لو، عورت ہو یا مرد ہو کوئی ہو، نسبت تو رکھ لو کہ کہاں تک تمہارا ایک دم شجرہ پہنچ جائے گا. شجرہ مانتے تھے نا جو سید کو سید ہے. آج جو سید کہتا ہے اپنے آپ کو سید، پہنچتے 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 کہاں پہنچ جاتا ہے؟ بی فاطمہ تک پہنچتا نہیں پہنچتا، پھر نبی چلا جاتا نہیں چلاتا. وہ تو آج ہے. اسی طرح جو آج کا آدمی نقشبندی ہوگا پہنچتے پہنچتے کہاں پہنچ جائے گا؟ ابو بکر صدیق تک پہنچ جائے گا. اگر یہ سید یہ دعویٰ کر سکتا ہے کہ میں جب جاؤں گا تو میرے پورے سادات آ جائیں گے الحمدللہ، تو آج یہ نقشبندی بھی کہہ سکتا ہے کہ جب میں جاؤں گا تو میرے لیے سارے بزرگ نقشبندی آ جائیں گے الحمدللہ. اب سارے ہوں گے اللہ کے فضل سے. علی مرتضیٰ بھی ہوں گے، فضل کشی بھی ہوں گے، ابو سعید بھی ہوں گے، اور مجد الرسانی بھی ہوں گے، خواجہ کا معصوم، کیسے کیسے لوگ ہوں گے مجھے بتائیں. اور اس میں کون ہوگا؟ اللہ اکبر. یہ شیخ فرقان بھی ہوں گے، باجد بستامی بھی ہوں گے. صرف آپ نے کام کیا ہے، اللہ نے آپ کو جو موقع دیا نفس اور شیطان کو دھکا دے کے آپ نے اس درویش کا ہاتھ پکڑ لیا جس سے آپ سے کنیکشن ملنا تھا. اس پر ہے بڑا اونچا کام ہو گیا. لیکن لاکھوں کا مجموعہ آپ سمجھائیں کہتے ہیں یا پیری مریدی کیا ہوتی ہے، ہزاروں کس سے آ جائیں گے. یہ تو حق راستہ ہے. اس راستے کو بھیا غلط استعمال کرنے تو غلط ہو جائے گا، صحیح استعمال کرنے تو صحیح ہو جائے گا. یہ تو ہمارے پہ ہے نا. جب ہم جھوٹے پیر بن جائیں، جھوٹے مرید بن جائیں، وہی کام شروع کر دیں وہی ہو جائیں گے جو دوسرے. لیکن حق راستہ تو حق ہے دوست. بھائی مسجد اللہ کا گھر ہے، استغفر اللہ سے آپ گانے بجانے شروع کر دیں گے تو یہ وہی بن جائے گی. ہے جگہ ہے تو آپ نے سجایا بنایا الحمدللہ، کارپیٹ بچھایا، اذان دے دی، اللہ کا گھر بن گیا. ہے گھر، یہ چیز تو وہی ہے. بابو بنتے نہیں مسجد بنتے، وہی بابو مسجد بنتے نہیں بنتے. کیوں؟ خلافات نکالی، آپ نے صاف کیا، سجدہ کیا، اذان دی، اللہ کا گھر بن گیا. تو یہ انسان ہے الحمدللہ. آپ نے شیطان و جنوں کو نکالا اپنے اندر سے، آپ مومن بن گئے الحمدللہ. نہیں تو وہ جو تھے پیدا ہوئے
ابو حسن خرقانی رحمۃ اللہ علیہ خرقان سے. تو بہت بڑے مومن الحمدللہ، جیسے کہا تھا تو وہ جب کہ انہی کی دعا تھی باجزید اسلامی کی، تو ان کی کشش بھی وہیں تھی. پھر تو آپ ان کے مزار پہ پہنچ گئے 900 سال بعد. اتنا فرق ہے. اور کہنا کسی سے بیعت نہیں ہوں گا، حضرت جو کچھ لینا ہے میں نے آپ ہی سے لینا ہے. اللہ باقاعدہ 20 سال تک ان کے مزار پر جاتے تھے خرقان سے بستام. اندازہ لگائیں کیا باتیں ہیں. اور جس وقت پہلی دفعہ حاضری دی، سبحان اللہ، بستام پہ جا کے کھڑے ہوئے اور حاضری دی اور شیخ بنایا، تو جس وقت انہوں نے کہا کہ تم واپس جاؤ، اور وہ جب واپس جانے لگے تو وہاں سے جب سفر شروع کیا تو انہوں نے بسم اللہ پڑھی، الحمدللہ پڑھی، اور جب خرقان پوچھے تو پورے قرآن کے حافظ تھے. اتنے مشہور ہو گئے فقہا صلحاء، یعنی فقہوں کے اندر ان کے علماء کرام کے سب سے مفتیان میں سب سے اونچا مقام ہو. تو پتہ چلتا ہے علم کے بھی کچھ اسٹیٹس ہوتے ہیں کہ کہیں کہیں سے درس ملتا ہے اور کہیں کہیں سے درس مل جاتا ہے. باتیں سمجھنے میری سمجھ. اب معمول کیا آرام سے شیخ بن چکے تھے، فیض حاصل کرتے تھے. 20 سال تک اپنے شیخ کے مزار پہ جاتے تھے. جانے کے بعد ایک دعا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ میرے جو بزرگ ہیں یہ حضرت باجزید اسلامی، تو ان کے واسطے سے میرے اندر بھی وہ ساری صفات پیدا کر دو ایک مومن کے اندر ہوتی ہیں. یہ دعا تھی. اور دعا مانگنے کے بعد پتہ یہ تو بھائی ذہن قبول نہیں کر سکتا کہ ادب اتنا تھا کہ دعا مانگنے کے بعد جب بستام سے پیچھے خرقان جاتے تھے تو پیٹ کر کے نہیں جاتے تھے، پیٹ کر کے نہیں جاتے تھے، بلکہ کیا الٹے پاؤں واپس خرقان تک جاتے تھے کہ کہیں بے ادبی نہ ہو جائے میری شیخ کی. تو میرے بھائیو، یہ دروازے بند نہیں ہوئے. آج بھی پیری مریدی کا یہی سٹیٹس ہے، یہی ادب موجود ہے الحمدللہ. اور یہ قیامت تک چلے گا. جو قانون بنے ہیں اللہ کے نبی نے بنائے ہیں، ادب کے ہوں، قرآن کے ہوں، نماز کے ہوں، حدیث کے ہوں، وہ قانون ختم نہیں ہوئے، بلکہ کیا ہے قیامت تک انہیں قانون نے چلنا ہے. یہ نہیں کہ وہ پیری مریدی اور تھی، وہ نہیں، قانون اسی طرح ہوگا جس کے دل میں یہ ادب ہوگا، یہ احترام ہوگا. کس لیے؟ للہیت کے لیے، اللہ کو پانے کے لیے، اللہ کے راستے کے لیے. اپنے استاد کا جو یہ خدمت کرے گا، جس سے حدیث پڑھتا ہے اس سے بھی ادب، جس سے قرآن پڑھا اس کی بھی ادب، اور جس سے یہ مرتبہ احسان حاصل کیا اس کا بھی یہی ادب ہونا چاہیے. با ادب بانسی، بے ادب بے نصیب. آخرت میں کچھ نہیں ملتا. 20 سال تک جس کا مقام، تو پھر مقام کیا ہوگا ان کو مجھے آپ بتائیں. سبحان اللہ، کس درجے کے بزرگ ہوئے ہوں گے. یہ سمجھ گئی ساری بات. آئے ایک چیز میں آپ کو بتاتا ہوں. اب مرتبہ بہت باتیں بتانے کی ہوتے. بہت اونچی کتاب ہے شاہ خرقان جو ہے، ان کا تو کیا مقام تھا، لیکن مومن تھے وہ. اور مومن میں نے کہا ہے کس چیز سے بنتا ہے مومن؟ ان باتوں سے نہیں بنتا جتنی باتیں میں نے آپ کو بتائی ہیں. نہیں کام نہیں. مومن کس سے بنتا ہے؟ وہی صفات ہونی چاہیے جو اللہ نے مومن کے اندر ڈالی ہیں. شاید وہی شاہد ہوگا جس کا صرف جو صفت اللہ نے شاہد میں ڈالی ہے. دودھ وہی ہوگا جو صفت اللہ نے دودھ میں ڈالی ہے. مومن بھی وہی ہوگا جو صفت اللہ نے مومن کے اندر ڈالی ہے. تو دیکھیں میں وہ صفت تھی، کیا صفت تھی دیکھیں تو صحیح. مومن کتنے تھے، کس درجے کی صفت موجود تھی. سنیں میری بات. ایک دفعہ گندم لینے گئے، سفر کیا. ایک واقعہ بیان کر رہا ہوں، ان کا واقعہ بہت ہے اس صفت کے بارے میں. تشریف لے گئے، گندم خریدی. گٹھی بھی سے لگتے ہیں، گندم ڈالا گٹھی میں لیا اور چل پڑے اپنے گھر. میلوں کا سفر، وہاں تو میلوں کے سفر ہوتے تھے پرانے زمانے میں. پانی لینے بھی جاؤ تو وہ بھی 3-3 4-4 میل بعد میں پانی ملتا تھا. وہ گٹھی رکھی، چل پڑے. گھر آئے، گھر پہنچے، گٹھی کھلی تو اس میں دیکھا ایک چینٹی بھی دیکھا، اپنی گٹھی بند کر دی. سبحان بولے سبحان اللہ. قرآن ثابت، قرآن کی باتیں کر رہا ہوں آپ سے. وہی صفت جو ایک نبی میں تھی، ایک بندے میں وہی صفت ہوتی ہے. یاد ہے؟ اور کہاں سے آئیں گی صفت؟ یہی نمایاں صفت حضرت سلمان کی دکھائی قرآن نے نہیں دکھائی، کہ ہمیں بتانے کے لیے دکھائی. یہ چینٹی کا بڑی بڑا مقام ہوتا ہے. ہم کیا کرتے ہیں، کسی پرندے کو دیکھتے ہیں کچھ نہیں ہوتا، لیکن مار دیتے ہیں. تمہیں کس تکلیف میں مار رہے ہو؟ اس کو چھوڑ دو، چلا جائے گا. کہ یہاں کوئی مضر ہے، آپ کو کاٹتا ہے، کوئی تکلیف دے رہا ہے، پھر تو ہے جا اس کو مارو یا اس کو پھینک دو کسی سے. ہم تو بڑی بدتمیزی کرتے ہیں کیڑوں کے ساتھ، مکھیوں کے ساتھ بدتمیزی کرتے ہیں. انہوں نے جو دیکھا کہ بھئی یہ تو اللہ کی مخلوق بند ہو گئی، کیا ہوا؟ انہوں نے گٹھری کو ویسے ہی بند کیا، پشتا گندم کو کندھے پہ رکھا، درود پڑھتے ہوئے واپس کتنے میل پیدل واپس دوبارہ گئے. اللہ اکبر. صفت مجبور کرتی ہے انسان کو، صفت مجبور کرتی ہے. یہ کام کرنے کے لیے صفت مجبور کرتی ہے انسان کو.
ایک کوالٹی آ جائے تو مجبور کرے گی آپ کو نیند آ ہی نہیں سکتی. آپ میں کوالٹی آ گئی, آپ نے کسی کو گالی دے دی, آپ سو نہیں سکتے نا جب تک کہ آپ معافی نہیں مانگ لیں گے. آپ کی آنکھیں لالوں گی, یار کیا ہو گیا, بیمار ہو, کچھ ہو. کہتے نہیں یار, ایک آدمی کا دل میں نے توڑا ہے, پھر رات بھر چین نہیں آئے جب تک میں اس سے معافی نہ مانگوں. سب سے پہلے کام جا کے آپ اس شخص کا جو ہوگا نا, آپ اس سے معافی مانگے, یار مجھے معاف کروا دیں. یہ صفت ہے جو آپ کو اٹھا رہی ہے, کوئی بڑائی نہیں ہے اس میں. اگر یہ نہیں ہو رہا, مردہ ہے وہ انسان, وہ کسی اس طریقے سے اللہ کے دربار میں حاضر, نہ اس کے قرآن کام آئیں گے, نہ نمازیں کام آئیں گی, نہ سجود کام آئیں گے. دل پتھر ہو گیا. بارش جب برستی ہے تو پتھروں پہ برستی ہے, میدانوں میں برستی ہے, لیکن جب پتھروں پہ برستی ہے تو پگھل جاتی ہے. یہی قرآن کا عالم ہے. قرآن تو ایک سخت دل بھی پڑھتا ہے, ایک اچھے دل کا بھی پڑھتا ہے, فضل انسان بھی پڑھتا ہے. قرآن تو پڑھتا سب ہے, لیکن قرآن پڑھنا اس کا کامیاب ہوگا جس کا دل صفات سے نرم ہوگا. مومن تو پھر وہی ہوتا ہے نا, مومن جس میں صفت پیدا ہو جائے. بس بند کیا انہوں نے, پہنچے اسی جگہ پہ, بھائی کیا گندم میں کوئی خرابی تھی, کیا بات ہے, واپس لے آئے حضرت, کیا معاملہ ہوا, پسند نہیں ہے, تو چپ رہو. کٹی کھولی, گندم کو رکھا, وہ چینٹی وہاں رنگنا شروع ہو گئی تھوڑی, اس نے ایک دانہ رکھا جو چینٹی کی عادت ہوتی ہے, اور جگہ بناتی وہ نیچے ہوتی ہے گٹری سے, اور واپس چلے گی. شکر الحمدللہ. یہ لفظ ان کے بیان کر رہا ہوں. ہاتھ اٹھائے, آنکھوں سے آنسو جاری تھے کہ شکر الحمدللہ اللہ تعالیٰ, تو نے ایک بہت بڑے عذاب سے مجھے بچا لیا, میں نے تیری مخلوق کو تکلیف دی, مجھے معاف کر دینا. ہائے تب جا کے بنے ابو الحسن خرقانی رحمۃ اللہ علیہ. یہ مقامات ان کو جب ملے ہیں, انہوں نے اپنی ایک صفت تھی اس کو قائم رکھا. دعا کریں اللہ پاک سے کہ ہمارے میں جو کمیاں ہیں, یقیناً ہے, ایسے کیا ہو سکتا ہے, ان کمیوں کو ہم ضرور دیکھا کریں, مردہ نہ بن جائیں. یہی وقت ہے اس وقت ہم اپنے آپ کو اپنے اندر جھانک کے دیکھیں, ٹٹول کے دیکھیں خدا کے واسطے, کہ بھئی ہمارے میں یہ کمی ہے. ہاں الحمدللہ, اللہ کے تو وعدہ ایسا ہے, مشکور. دیکھ لیا, دیکھنے کے بعد طریقہ کیا بتایا, اس کو واپس لانے کا, صفت لانے کا کیا بتایا, مرتبہ احسان حاصل کرنے کا. وہ کس سے حاصل ہوگا, کہ کسی اللہ والے کے پاس بیٹھنا پڑے گا, اس کو بتانا پڑے گا, اس سے تعلق رکھنا پڑے گا. حضرت صرف یہ نہیں آپ بیعت ہو گئے تو بس جان چھوڑ گی, نہیں, تعلق یہی ہوگا کہ حضرت مجھے کچھ بتائیں میرے اندر کیا کمی ہے, میں کس طرح اس کو پورا کروں, میں کیسے کروں. بس یہ باتیں جب شروع ہو جائیں گی, پھر جس حال میں آدمی اس دنیا سے جائے گا, اللہ اسی حال میں اٹھائے گا جس حال کی محنت کر رہا ہے. تو جس نے اتنا بھی کام نہیں کیا تو انسان ہی نہیں ہے, تو بیوقوف ہے, اس نے دبا دیا اپنے آپ کو. اتنا بھی احساس پیدا نہیں ہوا کہ یار میرے میں کمی ہے, تو میں اس پہ تھوڑی سی بس اتنی کوشش کر لوں کہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنی کمی بتاؤں, وہ میرا کوئی علاج کرے, میں بھی اس پہ کوشش کروں. یہی بہت بڑی چیز ہے, آدمی نے یہ کر لیا, اپنے آپ کو پہچان دیا. اس کا نام ہے بھائیو یہ تزکیہ. یہ جو ہے خانقاہیں جو بنی, یہ اللہ والے جو بنے, جو ہم بیعت ہوتے ہیں, جو ہم کسی کے پاس جاتے ہیں, اور کوئی مقصد نہیں. اللہ پاک مجھے بھی کامیاب کرے, آپ کو